عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. तमाम किस्म की हम्दो सना किबरियाई बढ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए खास है, जो इस कायनात का खालिक मालिक दाता और राज़िक है। जायद और मसनून दुरूद सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन पूरी कायनात के सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اس پوری کائنات کے اندر اتنی لمبی چوڑی زمین کے اندر جس کی حد ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، جس کے کنارے کا کسی بندے کو پتہ نہیں ہے، اتنی لمبی چوڑی وسیع و عریض کائنات میں سے مکہ انتہائی بابرکت شہر ہے، انتہائی مقدس جگہ ہے۔ اللہ نے مکے کا تقدس قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مکہ شہر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آباد کردہ اور بنیاد رکھتا جو ہے نا یہ شہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی محنت کوشش اور ان کی استقامت کا ثمرہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات ارضی کے اندر ایک بہترین ٹکڑا مسلمانوں کو عنایت فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور برکھا مقام رکھتے ہیں، ان کا جائے پیدائش ہے، ان کا آبائی گھر ہے، ان کا آبائی علاقہ ہے، جن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ اپنے وطن، اپنے شہر اور اپنے علاقے سے نبی علیہ السلام کی محبت کا انداز یہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے پوری کائنات میں سے سب سے بڑھ کر پاکیزہ اور پسندیدہ اور محبوب شہر اور علاقہ وہ مجھے مکہ لگتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی اسی شہر کے اندر گزاری، اپنی دعوت کا آغاز اسی شہر سے کیا، دین اسلام کی بنیاد اسی شہر کے اندر رکھی ہے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کے لیے دین اسلام کا مرکز اور محور اسی شہر کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس حد تک مکے کو معزز اور مقدس بنایا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر پوری کائنات کے مسلمانوں کے دل اس مکے شہر کے ساتھ ایک وابستگی رکھتے ہیں، ایک تعلق رکھتے ہیں، ایک پیار محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، اس حرم مکی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور ہر مسلمان اس کا یہ دل کا داعیہ اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اللہ اپنی اس مقدس زمین کی حاضری مجھے نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں وہاں نمازیں پڑھنا لکھ دے، روزے رکھنا لکھ دے، وہاں پر اعتکاف کرنا اللہ تعالیٰ میری قسمت میں کر دے۔ پوری کائنات کے دنیا کے ہر کونے کا مسلمان اس شہر سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دل و جان سے اس کو عزیز سمجھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مکے کی عزت اور شرف بنایا ہے کہ ساری کائنات کے مسلمانوں کے دل اس مکے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مکہ کتنا عظیم شہر ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس پاکیزہ زمین کی ایک نہیں کئی مرتبہ قسمیں اٹھا کر تذکرہ فرمایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کر فرمایا مجھے اس عمل والے،
اس پرامن شہر کی قسم ہے، آپ اندازہ کریں میں اور آپ کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، منوانے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کے ناموں کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی صفات کی قسم اٹھاتے ہیں، اور جب ہم حلفی بات کر دیں، قسمیہ بات کر دیں، تو ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے، ہر بندہ اس کو مانتا ہے۔ وہ رب اتنی عظمتوں والا، اتنی شان والا، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک، اپنی بات جس کی بات میں سچائی کی انتہا ہے اور جس کی بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، وہ رب، وہ خالق اور مالک اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، اس شہر کے تقدس کی، اس کے امن کی قسمیں اٹھا اٹھا کر بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھی اپنی روئے زمین میں سے سب سے زیادہ جو پیارا ٹکڑا ہے وہ مکہ کی سرزمین ہے۔ یہ اللہ نے مکہ کی شان رکھی ہے، وہ بابرکت جگہ ہے اور امن جگہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے، جو اس سرزمین پہ چلا جاتا ہے، اللہ اس بندے کو امن عطا فرما دیتا ہے اور امن زندگی گزارتا ہے، ہر طرح کے خوف و خطر سے بے خوف ہو جاتا ہے، امن میں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس شہر کی خوبی رکھی، یہ اللہ نے وصف بنایا ہے، یہاں امن ہی امن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس خالق اور مالک نے اپنی روئے زمین میں سے مسلمانوں کے لیے اتنا عظیم و شان ٹکڑا رکھا ہے کہ مسلمان وہاں جا کر ہر قسم کے غم و غم بھول جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کو دلی اطمینان عطا کرتا ہے، اللہ اس بندے کو امن عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے شہر کی خوبی رکھی ہے، اور یہ اتنی بابرکت زمین ہے، اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں اللہ سے، رشک میں آ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ جتنی تو نے برکت مکہ شہر کے اندر رکھی ہے، اللہ اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما، اللہ اس سے دگنی برکت مدینہ طیبہ کو عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے جس برکت کو نمونے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیا ہے وہ مکے کی برکت ہے، جس کی دعا جد الانبیاء سیدنا اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، اور اللہ نے اپنے خلیل کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس علاقے کو پرامن بھی بنا دیا، اللہ نے اس کو بابرکت بھی بنا دیا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات عرضی کے اندر جو اپنا گھر بنوایا وہ مکہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ مکے کے اندر سب سے پہلا گھر اللہ کا تعمیر کیا گیا، فرمایا مبارکن، برکتوں والا ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے اس شہر میں اللہ نے کھول دیے، اس علاقے میں اللہ کی برکت کی برکھا برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں داخل ہونے والے کو مبارک بنا دیتا ہے، جو بندہ اس میں چلا جاتا ہے وہ اللہ کی برکتوں کو سمیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکات سے مستفید ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے کی زندگی کو مبارک بنا دیتا ہے جو بندہ اس شہر اور علاقے میں چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی صرف یہ اللہ کا سب سے پہلا روئے زمین پر گھر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مبارکن، بابرکت شہر ہے، ہدی للعالمین، پوری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری کائنات کی ہدایت کی کرنیں اس علاقے سے ٹوٹتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی دین کی دعوت کا آغاز یہی سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کو پھیلایا ہے جو آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے، پوری کائنات کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اس ساری کامیابی، اس ساری ہدایت، اس سارے نور، اس ساری شریعت کا مرکز اور محور اللہ نے مکے کو بنایا۔
یہ مکے کا تقدس ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آیات بینات، اللہ نے اس مکے کے اندر اپنی بڑی بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ انسان اللہ کے ان عجائب اور غرائب کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی شان کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو کتنی شان دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، کتنی اس میں نشانیاں رکھی ہیں، اور خاص طور پر فرمایا فیہ مقام ابراہیم، اللہ نے اس شہر کے اندر مقام ابراہیم بنایا ہے۔ ایسی جگہ، ایسا پتھر جس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے یہ پتھر خود بخود اوپر بھی ہو جاتا تھا، اللہ کے حکم سے یہ نیچے بھی آ جاتا تھا۔ اللہ نے یہ شان رکھی ہے، اللہ نے وہ نشانیاں رکھی ہیں جس پر کھڑے ہو کر نبی نے اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا۔ وہ ان کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اوپر نقش کر دیے ہیں ساری کائنات کے لیے۔ آؤ اللہ کی نشانیاں دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آج تک اللہ نے اس پتھر کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا دی ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے تقدس کو کن کن چیزوں سے جو ہے وہ دوبارہ کر دیا ہے، اور فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر تمام ممالک اپنے امن کو قائم رکھنے کے لیے اربوں خربوں کا بجٹ لگاتے ہیں۔ اللہ نے وہ امن اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ اس شہر کے اندر رکھ دی۔ جو بندہ وہاں داخل ہو جاتا ہے اللہ اس کو امن عطا کرتے ہیں۔ بندہ کیا، وہاں جانور داخل ہو جائے، کوئی درندہ داخل ہو جائے، اللہ اس کو بھی امن عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میں مکھی کا کانٹا نہیں کاٹا جائے گا، اس کا درخت نہیں اکھاڑا جائے گا، گھاس نہیں اکھاڑی جائے گی، حتیٰ کہ فرمایا یہاں حلال جانوروں کا شکار کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جو جانور ہر میں مکی میں آ جاتا ہے، مکہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اتنا امن والا شہر ہے، اللہ نے اتنا اس گھر کے اندر، اس شہر کے اندر اتنا امن رکھ دیا ہے کہ درندے بھی اور جانور بھی اس شہر کے اندر پر امن ہو جاتے ہیں، سوائے 5 جانوروں کے جن کو حرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ جتنے جانور ہیں وہ اس شہر میں پر امن ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اس میں چلا جاتا ہے وہ پر امن ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو امن مل جاتا ہے، وہ پر امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکات کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ نے اتنی برکات اور اتنا امن اس شہر کے اندر رکھ دیا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہادی فاتح ہونے کی حیثیت سے اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور تسلط ہے، غلبہ ہے، حکومت ہے، اختیار ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کتنا اس شہر کو امن والا بنایا، اس شہر کی حرمت کو کتنا زیادہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، جو بندہ اپنے گھر کی کنڈی لگا لے گا اس کو بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اس کو بھی اللہ نے امن عطا فرمایا۔ یہ پرامن شہر اللہ نے جو فری کے اندر مفت میں اس شہر کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس نے بھی اس شہر کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ جس نے بھی اس شہر اور گھر کا امن برباد کرنے کی کوشش کی ہے اللہ نے اس کو عبرتناک مثال بنا دیا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، چھوٹے چھوٹے جانوروں سے، اپنی چھوٹی سی مخلوق سے اللہ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کی ہے، اس کو امن والا بنا دیا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسی جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جن کو اس گھر کا امن گوارا نہیں ہے، جن کو اس شہر کا امن گوارا نہیں ہے، جن کو یہ شہر اڑتا ہے،
یہ علاقہ مردہ ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک اس علاقے کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کرتے ہیں, رقم لگاتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر حملوں کا اور اس طرح کے جو ہے نا ناپاک منصوبے بناتے ہیں. یاد رکھو اس گھر کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اس گھر کو امن رب کائنات نے عطا کر رکھا ہے, وہ رب اس کی حفاظت کرنے والا ہے. جو بندہ بھی اپنی میلی آنکھ سے اس گھر کی طرف دیکھے گا اللہ اس آنکھ کو مٹا دے گا, اللہ اس کو نست و نابود کر دے گا, اس کو تباہ و برباد فرما دے گا. اللہ نے تو اس گھر کو دجال سے محفوظ کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آج تک مبعوث ہوئے ہیں تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے, دجال کے فتنے سے خبردار کیا. دجال کا فتنہ قرب قیامت ظاہر ہوگا, پوری کائنات میں چکر لگائے گا, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے, اللہ اس کو بڑے بڑے اختیارات دے گا, وہ فتنہ ہوگا, لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین نے اس مقدس سرزمین کو مکہ اور مدینہ کو اس دجال کے دجل سے پاک کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ نے اس گھر کو اتنا امن والا بنایا, فتنوں سے محفوظ کر دیا, اسلام کا مرکز ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر طرف جہالت کا دورہ ہوگا, شرک و بدعات کفر ہوگا, ہر طرف دین اسلام کو مسخ کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے دین اسلام سمٹ کر دوبارہ مکہ اور مدینہ میں آ جائے گا. فرمایا جس طرح ایک سانپ سمٹ کر اپنی بل میں داخل ہو جاتا ہے, ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا. فرمایا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا, غریب تھا, اور ان قریب ایک موقع ایسا آئے گا اسلام دوبارہ سمٹ کر اس مکے اور مدینے کے اندر آ جائے گا. اللہ نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا, اس شہر کو امن کا مرکز بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو امن عطا فرمایا اور دین اسلام یہیں سے چلا اور بالآخر دین اسلام یہیں لوٹ آئے گا. دین کو ماننے والے, اسلام کو ماننے والے, فتنوں سے محفوظ بچے ہوئے لوگ علماء اس شہر کے اندر آ جائیں گے, ان علاقوں کا رخ کر لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو, اس مکے کو امن والا بنایا ہے. اللہ نے اتنی شان رکھی ہے. کیوں نہ ہو کہ ایک طرف جد الانبیاء حضرت خلیل الرحمن کی دعائیں ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی محنت ہے, اللہ سے دعائیں کی ہیں, اللہ نے دعائیں قبول فرما لی ہیں. اور دوسری طرف مدینہ میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آنے والے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مدینہ کے لیے اللہ سے دعائیں کی ہیں. اللہ نے جس طرح مکہ کو حرم بنایا, مدینے کو حرم بنا دیا, جس طرح آج مکہ کا حرم موجود ہے, مدینے کا بھی حرم موجود ہے, جس طرح وہاں پابندیاں ہے مدینے کے اندر بھی پابندیاں ہے, جس طرح وہاں امن ہے مدینے کے اندر بھی امن ہے, جس طرح وہاں برکات ہے مدینے کے اندر بھی برکات ہے. جس طرح وہ مکہ فتنوں سے محفوظ ہے اس طرح مدینہ بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا, دجال کے دجل سے محفوظ رہے گا. اور جس طرح لوگوں کے دل مکے کے ساتھ دھڑکتے ہیں اسی طرح لوگ مدینہ طیبہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں, وہاں جانا سعادت سمجھتے ہیں, بار بار وہاں اپنی حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, رب کائنات سے بار بار دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرما. تو اس لیے میرے بھائیوں مکے کی عظمت, اس شہر کی تقدس ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے, ہر بندے کے دل میں ہونا چاہیے, طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ بار بار ہمیں اس سرزمین میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے وسائل کا انتظام فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. یہ ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے,
بے شمار حاجی بیت اللہ کا حج کریں گے، وہاں جائیں گے اپنے گناہ معاف کروائیں گے، وہاں جائیں گے اللہ سے گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے اور ایسے واپس لوٹیں گے جس طرح ماں بچے کو جنم دیتی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اس گھر کی حاضری کی وجہ سے، اخلاص سے، اس نے دی گئی حاضری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا کامن ہے، یہ تقدس ہے۔ اللہ نے اس کو پاکیزہ جگہ بنا دیا ہے۔ اور کیوں نہ پاکیزہ ہو کہ جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا مزدور اور مستری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، جب تیار ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا تم نے بڑی محنت کی ہے، میرا گھر تعمیر کیا ہے، یاد رکھو میرے اس گھر کو پاک اور صاف اور ستھرا رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا اے ابراہیم، اے خلیل، اے میرے دوست اور اے اسماعیل، میں تمہیں یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں، میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، ان طہرا بیتی للطائفین، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تم دونوں نے اس کی صفائی کرنی ہے، اس کی ستھرائی کرنی ہے، اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ جن کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، پوری کائنات سے لوگ آئیں گے، ان کے لیے میرے اس گھر کو پاک اور صاف کر دو، اس کا انتظام و انتظام کر دو۔ اللہ نے وہ کام ابراہیم سے لیا، اسماعیل سے لیا، اور آج اللہ اپنے خوش نصیب لوگوں سے اس بیت اللہ کی تبارک کا کام لے رہا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو بیت اللہ کی تبارک کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، وہاں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ مسجد کو صاف رکھنا، اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبری سیوا ہے۔ مسجد کا خادم ہونا حقارت کی بات نہیں ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا یہ ابراہیم کی سنت ہے، یہ اسماعیل کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی ذمہ داری لگائی۔ اگر یہ کام عظمت والا نہ ہوتا، اگر یہ شان والا نہ ہوتا، اللہ کبھی اپنے نبیوں کی ذمہ داری نہ لگاتا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبروں کی ذمہ داری لگا دی، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، میرے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں سے، ان پاکیزہ لوگوں سے اس گھر کو محفوظ فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس مکے کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل عطا فرما، طرح طرح کے نعمتیں عطا فرما۔ آج بھی جو لوگ وہاں گئے ہیں اور جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں، جو جہاں جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کہ پوری کائنات کے پھل اور فروٹ آپ کو مکہ سے مل سکتے ہیں، بے موسم پھل آپ کو مکہ سے مل سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہ کوئی چندہ اکٹھا نہیں کرتے، ان کی کوئی فنڈ ریزنگ نہیں ہے، ان کی کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو وہاں پر انہوں نے ڈبے رکھے ہو، انہوں نے گلے بنائے ہو، یا وہ چندہ اکٹھا کرتے ہو۔ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، اتنا عطا کر دیا، وہ بے دریغ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی سمجھ بوجھ اور فکر عطا کر دی ہے، اللہ نے اتنا مال و متاع عطا کر دیا ہے کہ وہ صبح شام دن رات سارا سال بے شمار نعمتیں اللہ کی دی ہوئی لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا دے دیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ شجبہ الیہ ثمرات کل شیء، ہر علاقے کے پھل اور فروٹ نعمتیں اس علاقے کی طرف کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ تمام نعمتیں اس شہر کے اندر اکٹھی کر دو۔ اللہ نے ہر نعمت وہاں اکٹھی کر دی ہے، تمام نعمتیں وہاں سے مل سکتی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، اللہ اس کے رہنے والوں کو ایسے ایسے پھل عطا فرما، ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے، ان کو کسی چیز کی پریشانی نہ آئے۔ آج اللہ نے وہ تمام نعمتیں اس شہر کے اندر جمع فرما دی۔
याद रखें, मक्का का बहुत बड़ा एजाज ये भी है कि रूए जमीन पर सबसे पहला अल्लाह ने जो अपना घर बनवाया है वो मक्का के अंदर बैतुल्लाह है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, अय्यु बैतिन बुज़िया फिल अर्ज़ि अव्वलन, सबसे पहले जमीन के अंदर कौन सा घर तमीर किया गया? आपने फरमाया मस्जिदुल हराम। सबसे पहले इस रूए जमीन पर मस्जिदुल हराम को तमीर किया गया है। मस्जिद हराम को इस रूए जमीन पर बनाया गया। कहा सुम्मा अय्युन, फिर इसके बाद कौन सा घर सबसे पहले तमीर किया गया? कहा अल मस्जिदुल अक्सा, मस्जिद अक्सा है जो तमाम अंबिया की मुश्तरका नमाज़गाह है, मुश्तरका मस्जिद है। अल्लाह ने उस घर को भी बड़ा फजीलत वाला बनाया है जो आज यहूदो हुनून के कब्जे में है, जहां मुसलमानों की जिराने जिंदगी को तंग कर दिया गया है। दुआ करें अल्लाह ताला इन यहूदो हुनून को तबाह बर्बाद फरमाए। अल्लाह अपने इस घर को दोबारा वो रौनक अता फरमाए। अल्लाह इस घर को इन यहूदियों के कब्जे से आजाद फरमाए और अल्लाह ताला हर किस्म के शर से अपने इस घर को महफूज फरमाए। दोनों के दरमियान कितना फासला है, कितनी देर बाद तमीर किए गए? कहा 40 साल, 40 साल के फासले से 40 साल पहले अल्लाह ने मस्जिद हराम को बनवाया, बैतुल्लाह को तमीर करवाया और उसके 40 साल बाद अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को बनवाया जो आज फिलिस्तीन की सरजमीन के अंदर मौजूद है। सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला अपने इस घर को भी अमन वाला बना दे। अल्लाह यहाँ भी लोगों को अमन अता फरमाए, अल्लाह वहाँ भी लोगों को सुकून अता फरमाए। और जो जिन लोगों ने उस जगह का सुकून बर्बाद कर रखा है, अल्लाह इनको निस्तो नबूद फरमा दे। अल्लाह जिस तरह तूने अपने घर बैतुल्लाह की हिफाजत अपनी छोटी सी मखलूक से ले ली, अल्लाह इस तरह अपने इस घर की हिफाजत फरमा, इन यहूदो हदूद के तमाम अज़ाइम खाक में मिला और इनको तबाह व बर्बाद फरमा। हजरात, ये मक्का, इसकी इज़्ज़त बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने इस घर के अंदर इस घर को पूरी कायनात से सबसे अफजल जमीन बनाया है। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करने लगे, मक्के की तरफ देखा, बैतुल्लाह की तरफ देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है, परेशान है, दुखी है। यहाँ पे रहने वालों ने दुख कितने पहुंचाए, परेशान इतना किया, मजबूर हो गए छोड़ने पर, इस घर से निकलने पर मजबूर हो गए। मक्के वालों ने वहां से निकाल दिया। मक्के को मुखातिब होकर फरमाते हैं, मक्का तू कायनात के अंदर मुझे भी और मेरे रब को भी सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा जगह है, सबसे ज्यादा पाकीज़ा जगह है। अगर तेरे रहने वाले मुझे यहाँ से ना निकाल दे, मां सकम तो वही रहूंगा, मैं कभी भी जिंदगी के अंदर तुझे छोड़कर किसी और जगह पर अपना घर न बनाता। ये रसूलुल्लाह के जज्बात थे। आप परेशान हैं, दुखी होकर यहाँ से जा रहे हैं। इतना अमर वाला घर है, इतना प्यारा शहर है, अल्लाह ने इतना उसका तकद्दुस रखा है, इतना अमर अता फरमाया है। अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम सबको अपनी रहमत और फजल से उस घर की बार बार हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह हमें वहाँ दफन करने की तौफीक अता फरमा, इत्तिकाफ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे लिए ऐसे वसाइल अता कर, ऐसा इंतजाम और इंतजाम कर दे। ऐ अल्लाह हम बार बार तेरे घर में हाजिरी दे, वहाँ की बरकत समेटे, वहाँ का अमल समेटे और अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सके इंशाअल्लाह ताला। मक्के के अंदर जिन चीजों को अल्लाह ने इनफरादी तौर पर अज़मत अता की है, इनका तज़किरा आइंदा खुतबा जुमा में करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम इस घर का तकद्दुस हर मुसलमान के दिल में पैदा फरमा दे। अल्लाह इस घर की जो है वो मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में बढ़ा दे और बार बार हमें वहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए और इस घर को और इस इलाके को हर किस्म के शुरूर और हर किस्म के फितने से अल्लाह महफूज फरमा दे। और जो लोग वहाँ इंतजाम और इंतजाम करते हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन उनकी मेहमान नवाजी करे, अल्लाह उनको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।